یا بیہودہ اشعار میں سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی حصہ ہمارے کانوں میں پڑ جائے، اگر ایسا ہوا تو وہ زندگی پر ہمارے ذہن سے نکلے گا نہیں، اتنے پکے حافظ ہیں ان لوگوں کے۔ تو ان لوگوں کو بہت سی چیزیں تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، تو وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے۔ اور حضور کا انداز کیا ہم سب نے سن نہیں رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ آپ جب کسی مجلس میں، جیسے میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں تو بعض اوقات میں ریپیٹ کروں گا کسی بات کو کہ سمجھ آئی آپ کو یہ بات، یہ ہے یہ، تو جب میں کسی بات کو بار بار دہراؤں گا اٹ مینس کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں پختہ ہو جائے، آپ لوگوں کو وہ بات حفظ ہو جائے، کبھی آپ وہ لوگ بات بھولے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ انداز تھا کہ آپ بھی بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے، اور وہ صحابہ جن کے حافظ پہلے ہی مضبوط ہیں کہ کان میں راہ چلتے ہوئے بھی کوئی بات پڑ جائے تو وہ کبھی ان کے ذہنوں سے نکلتی نہیں تھی، وہ ان باتوں کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کریمہ اپنی ذات کے اندر بھی ایک دلیل ہے، اور ان کو حفظ کرنے اور ان کو لکھنے کا بھی معاملہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں اسی چیز کو اپنا ٹاپک بنا لوں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، ان کے بعد تابعین کے زمانے میں، اور ان کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں، ان تینوں طبقات کے لوگوں نے احادیث کریمہ کو یاد کرنے کا کیا اہتمام کیا، اس کے لیے مجھے الگ سے 2-3 گھنٹے چاہیے، جس میں میں صرف یہ بیان کروں گا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے اپنے ادوار کے اندر حدیث پاک کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھانا اور حفظ کرنا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے کیا اہتمام کیا۔ اور اگر اس کو بیان کرنا ہو کہ لکھنے کا کیسے اہتمام کیا، صحابہ نے کیسے حدیثیں لکھی، تابعین نے کیسے حدیثیں لکھی، اور تبع تابعین نے کیسے حدیثیں لکھی، تب بھی مجھے سیم ٹائم ریکوائرڈ ہے کہ میں ان کتابوں کے نام کے ساتھ جو باقاعدہ صحابہ نے حدیث کی لکھی، تابعین نے حدیث کی لکھی، اور تبع تابعین نے حدیث کی لکھی، باقاعدہ وہ کتابیں ساری کی ساری آپ کے سامنے وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہے نا کہ بھئی صدیق اکبر کی حدیث کی کتاب آج کل ملتی کیوں نہیں ہے، مولا علی کی حدیث کی لکھی ہوئی کتاب آج کل ملتی کیوں نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، کتاب ملتی کیوں نہیں ہے، اس طرح بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی حدیث کی کتابیں آج کل ملتی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اس زمانے کے اندر موجود تھیں، مگر جب بعد کے محدثین جنہوں نے علم حدیث کو ہی اپنی فیلڈ بنایا اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھا، انہوں نے جب باقاعدہ احادیث کو ٹاپک کے اعتبار سے تقسیم کر کے ایک کتابی شکل دینا شروع کی، بخاری شریف آئی، مسلم شریف آئی، موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو ان لوگوں نے وہ جو تمام احادیثیں ان کی کتابوں میں تھیں وہ سب کی سب اپنی کتابوں کے اندر شامل کر لیں اور ان کو مختلف عنوان دے دیے۔ نماز سے متعلق یہ حدیثیں کچھ صدیق اکبر کی کتاب سے لیں، کچھ عبداللہ بن مسعود کی کتاب سے لیں، کچھ ابو ہریرہ کی کتاب سے لیں، اچھا قیامت سے متعلق یہ حدیثیں، تو انہوں نے باقاعدہ ٹاپک وائز ساری حدیثوں کو ان کی جمع کر دیا، تو لہٰذا ہمیں ان بزرگوں کی کتابیں آج نظر نہیں آتی، ہمیں نظر آتی ہیں تو بخاری نظر آتی ہے، مسلم نظر آتی ہے، سیاہ ستہ اور دیگر ہمیں حدیث کی کتابیں نظر آتی ہیں۔ تو جو لوگ احادیث مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر قرآن کے حدیث کو سمجھا نہیں، بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 لوگوں کی بات جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے 3 لوگوں کی بات کی ہے کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اب اگر حدیث کا سہارا نہ لیں، صرف قرآن پر رہ کر قرآن کو سمجھنے کی بات کریں، تو کیا ہمیں کبھی زندگی میں پتہ چل سکتا ہے وہ 3 لوگ کون تھے جن کی قرآن بات کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 لوگ جب وہ غار میں تھے، ایک دوسرے سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ حدیث کا سہارا نہ لیں، آپ صرف قرآن سامنے رکھیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے 2 لوگ تھے جن کی قرآن بات فرما رہا ہے؟ ایسی بے شمار مثالیں، خالی اقیم الصلاۃ لے لیں، خالی آتوا الزکوٰۃ لے لیں، خالی حج والی آیت لے لیں، اگر آپ حدیث مبارکہ کو زندگی سے مائنس کرتے ہیں تو قرآن کریم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ قرآن کو سمجھنے کا بنیادی ذریعہ ہے، ان کو نہیں سمجھا گیا تو قرآن بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے تو وہ احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہمیں فرمائے گئے اور تمام امت اس پہ عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ اذان کا کہیں حکم قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ جمعے میں خطبہ ہوتا ہے؟ خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے؟ خطبے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا یہ جو
کعبے کی طرف ابھی ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ تو اس بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے لیے قرآن میں کوئی آیت موجود رہی ہو کہ جناب ابھی بیت المقدس کی طرف تم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا کوئی حکم موجود ہے؟ موجود نہیں ہے۔ تو احادیث مبارکہ ان کی ایک مسلم اپنی حیثیت ہے، اور ان کی دین میں ایک الگ مقام ہے، جن سے باقاعدہ طور پر عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں، احکام بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، قرآن ہے، قرآن ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کو مانو اور کسی چیز کی طرف نہ جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کو ماننا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ کیا خود اللہ سے کسی کی ملاقات ثابت، اللہ کو دیکھنا ثابت، جبریل کا آنا ثابت، اس سے ملنا ثابت؟ کوئی چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن ملا، آپ نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مانا، آپ نے کہا اس پر عمل بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا۔ تو آیت ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، یہ سب ہم نے حضور کی زبان سے مانا۔ تو جن کی زبان سے قرآن نکلا تو ہم نے اس کو قرآن مان لیا، اگر ان کی زبان سے کوئی فرمان نکلا تو وہ فرمان بھی ماننے والا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب حدیث کو کیوں ماننا، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں، تو اس کو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے۔ تو جن ذریعوں سے قرآن لکھا ہوا ہم تک پہنچا، انہی ذریعوں سے حدیث بھی لکھی ہوئی ہم تک پہنچی۔ تو سیم طریقہ ہے، قرآن بھی ہم تک پہنچنے کا، حدیث بھی ہم تک پہنچنے کا۔ تو اس اعتبار سے جس طرح قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی بات ماننا، قرآن سیکھنا سمجھنا ہم سب پر لازم ہے، اسی طرح حدیث پاک کو بھی سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہوگا۔ پھر یہ کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب احادیث مبارکہ میں بہت سے لوگوں نے من گھڑت چیزیں بہت شامل کر دی ہیں۔ جیسے آپ لوگ ایک حدیث کی ایک ٹرم ہے جو لوگوں میں بڑی مشہور ہے، موضوع حدیث۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی حدیث۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو قرآن کی حفاظت تو اللہ فرما رہا ہے، حدیث کی حفاظت تو اللہ نہیں فرما رہا نا۔ تو حدیث کے اندر مختلف چیزیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں، تو قرآن پہ عمل ہم اس لیے کریں گے کہ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو رہی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں چونکہ مسائل ہیں، کچھ نہ کچھ الفاظ بڑھنے کے یا پوری نئی حدیثیں گھڑنے کے، تو اس لیے ہم حدیث مبارکہ کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی حفاظت اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو نہیں فرما رہا جس طرح قرآن کی حفاظت ہے، لیکن ان احادیث کو اوڑھنا بچھونا محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے بنایا ہے۔ ایک شخص تھا جو کسی زمانے میں کہتا تھا میں نے ہزاروں حدیثیں گڑھی ہیں، اب تم لوگ صحیح حدیثوں اور موضوع حدیثیں نکال کے دکھاؤ۔ اس کو کسی نے جواب دیا، یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ جب تک موجود ہیں تم لاکھ حدیثیں بھی گھڑ لو تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی حدیث ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ محدثین کی جماعت جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، ان کا مقام ولایت کا اتنا اعلیٰ ہوتا تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے آ کر کہتا تھا نا کہ یہ حدیث پاک ہے اور وہ بیان کرتا تھا، تو اگر اس کے منہ سے نور نکلتا محسوس کرتے تھے تو اس کی بات کو مانتے تھے، ورنہ کہتے تھے کہ یہ حدیث بیان کر رہا ہے، منہ سے نور نظر نہیں آتا تو سمجھو یہ نور مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ روشنی بھی اس کی کلام میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ حدیث شریف بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں باقاعدہ انہوں نے نور کی شکل میں آبزرو کی اور باقاعدہ امت تک پہنچائی، ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بہت ساری حدیثیں گڑھیں، ہمارے علماء نے ہر حدیث پر باقاعدہ تحقیقات کر کے امت کے سامنے رکھ کر بتا دیا کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے اور کیا ہے۔ اچھا میں حدیث کی تعریف پر بات کروں تو حدیث مبارکہ حضور کے قول کو کہتے ہیں۔ ایک ہے حضور کا قول، ایک ہے حضور کا کوئی کام، کوئی فعل۔ انہی صحابی کہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا، حدیث ہے۔ صحابی یہ کہیں کہ حضور نے ایسا کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور صحابی اگر یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے یہ کام کیا گیا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ حضور کے قول، حضور کے فعل اور حضور کی تقریر کو، تقریر کا مطلب یہ تقریر نہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تقریر کا مطلب ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور اس سے منع نہ فرمائے، چونکہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر برے کام کو منع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی برا کام کیا جائے اور نبی اس سے منع نہ فرمائے۔ تو جائز کام ہی ان کے نزدیک روا ہوتا ہے، برے کام سے منع فرماتے ہیں، ان کا منصب ہوتا ہے۔ تو حضور کے قول، فعل اور حال کو تقریر کہا جاتا ہے۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حدیث کی سند کا۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ افراد جو حدیث پاک بیان کریں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کچھ بات فرما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں،
उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद है, फ़ारूक आज़म मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, मौला अली, अबू हुरैरा, सलमान फ़ारसी, दीगर सहाबा मौजूद हैं। तो इन सब ने वो बात सुनी। अब सिद्दीक़ अकबर ने जाकर अपने बेटे को बताई, फ़ारूक आज़म ने जाकर अपने बेटे को बताई, मौला अली ने जाकर अपने शागिर्दों को बताई। अब ये क्या हुआ, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ गई ना। अब इन हजरात ने जिनको बताई थी उन्होंने भी आगे किसी को जाकर ये बात बताई, ठीक है। अब आप ये देखें, पहली कड़ी तो वो थी जो हुजूर से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, उनकी मजलिस में मौजूद है। दूसरी कड़ी वो जुड़ गई कि जिन्होंने उन सहाबा से सुना, और फिर तीसरी कड़ी वो है जिन्होंने उन ताबेईन से सुना, और फिर तबे ताबेईन से सुना। अब ये जो कड़ी दर कड़ी चल रही है, जो ये बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस फलां इमाम ने बयान की, वो कहते हैं मुझे तबे ताबेईन ने बयान की, वो कहते हैं मुझे ताबेईन ने बताया, वो कहते हैं मुझे सहाबी ने बताया, और सहाबी कहते हैं मैंने हुजूर को खुद फरमाते सुना है। अब ये जो हदीस बयान करने वाली जितनी कड़ियाँ हैं, इसको कहते हैं सनद। क्या कहते हैं? सनद इसको कहा जाता है। अब एक और हदीस की किस्म है जिसे कहा जाता है हदीस मुतवातिर। अब आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी हदीस की जो हम किस्म बयान करते हैं ना, कि ये हदीस मौजू है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये हदीस मरफू है, ये मुत्तसिल है, ये मुनक़ते है, ये मौदल है, ये मुरसल है, ये जितनी भी हम किस्में बयान करते हैं अहादीस करीमा की, वो हदीस की किस्में नहीं होती। वो बेसिकली वो जो हदीस बयान करने वाली सनद है, उन लोगों की हालत के एतबार से वो किस्म शुमार की जाती है। मिसाल के तौर पर हमें किसी बंदे ने हदीस बयान की, हमने कहा भाई आपको किसने बताया? वो कहेगा मुझे फ़लाँ ने हदीस बताई। उनको किसने बताई? उनको फ़लाँ ने, उनको फ़लाँ ने, उनको फ़लाँ ने, उनको फ़लाँ ने। अब वो कड़ी से कड़ी मिलाता हुआ हमें बताता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं, ये जो कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते हदीस को ऊपर लेके जा रहा है, दरमियान में एक ऐसा बंदा मौजूद है जो दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, उसके बारे में मशहूर है कि इसके मुँह से कभी सच निकलता ही नहीं है। अच्छा, हमने जब उस बंदे के हाल पर गौर किया, तो वो जो ये शख्स बता रहा है कि मैंने ये हदीस फ़लाँ से सुनी है, पता ये चला कि ये पैदा ही उस वक्त हुआ था जब उस बंदे का इंतकाल हो चुका था। उस बंदे का इंतकाल, मिसाल के तौर पे आज से 100 साल बाद आने वाला कहे कि जनाब मैंने अल्लामा बिलाल साहब से ये बात सुनी, तो भाई मुलाकात ही साबित नहीं है, सुन कहाँ से लिया आपने? तो एक बंदा जो पहले ही कज़्ज़ाब मशहूर है, फिर उसके बाद वो रिवायत उनसे जोड़ के बयान कर रहा है कि इनकी मुलाकात भी साबित नहीं है, वो पहले दुनिया से जा चुके थे, कि बाद में पैदा हुआ। अब हमने देखा कि यार ये तो दरमियान में सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब है, ये तो हदीस हो ही नहीं सकती। तो अब इस हदीस को हमने कह दिया हदीस मौजू। तो दरअसल हमने हदीस को मौजू नहीं कहा, हमने दरअसल उस सनद पर कलाम किया जो हम तक पहुंची हुई थी। तो हदीस की जितनी किस्में हैं वो दरअसल हदीस की नहीं होती, वो हदीस की जो सनद होती है उसके एतबार से उस हदीस को वो नाम दे दिया जाता है। तो एक हदीस होती है हदीस मशहूर, हदीस मुतवातिर। क्या होती है? मुतवातिर, हदीस मुतवातिर। हदीस मुतवातिर का मतलब ये होता है कि वो हदीस ऐसी होती है कि इसको हर दर्जे में इतने लोग रिवायत करते हैं कि जिनको झूठा नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पे आप सारे तो मस्जिद में माशाल्लाह बड़ी तादाद है, मस्जिद में कोई एक या दो बंदे बैठे हों, अब सारे ना हो, अब वो एक या दो बंदे निकल के बाहर ये बात करें कि यार अल्लामा साहब ने बड़ी अजीब बात बताई जी। क्या बात बताई जी? ये बात बताइए। अब वो कहेंगे मैं चल पे चल, तू झूठ कह रहा है। एक बंदा है ना, आप उसकी बात का इनकार कर सकते हैं, दूसरा आपको मिला, कहा भाई तू भी झूठ कह रहा है, तू भी उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन आप इतने बड़े लोगों का मजमा बाहर निकल के कहे अल्लामा साहब ने ये बात की है, अब इतने सारे लोगों की बात का कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, अब दर्जों का मतलब क्या है? दर्जों का मतलब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने वो बात बयान की या जब आपने वो काम किया, तो इतने सहाबा बैठे हुए थे कि जिनकी तादाद को देखकर उन्हें झूठा नहीं कहा जा सकता। यानी एक या दो बंदे पर चलो बंदा सोचे भी कि ये झूठ बोलेगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद झूठ नहीं बोल सकती। इतनी बड़ी तादाद ने एक साथ हुजूर से सुना। अच्छा, फिर ये सब के सब जब गए तो हर बंदे ने एक बड़ी तादाद के सामने हदीस को बयान किया। फिर उन जिन्होंने सुना था उनमें से हर बंदे ने आगे जब बयान किया, उन्होंने भी बड़े बड़े मजमे में बयान किया। यानी एक हदीस की जो कड़ी है, तो वो समझ लें कि हर दर्जे में कड़ी नहीं, कड़ियाँ बन गई। बहुत सारे लोग हर दर्जे में, सहाबा के दर्जे में भी बहुत सारे, ताबेईन के दर्जे में भी बहुत सारे, तबई ताबेईन के दर्जे में भी बहुत सारे, और इस अंदाज में वो हदीस चलते चलते आगे पहुँचे, उसे कहा जाता है हदीस मुतवातिर। एक होती है हदीस जिसे खबर वाहिद कहते हैं। क्या कहते हैं?
خبر واحد، خبر اور واحد، خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے جو کسی درجے میں کسی ایک صحابی نے بیان کی ہو۔ مثال کے طور پر حضور سے سنی 20 صحابہ نے، لیکن ان 20 صحابہ میں سے کسی ایک نے جا کر حدیث آگے کسی کو بیان کی، وہ سننے والا صرف ایک تھا، باقی 19 نے حدیث سنی تو صحیح حضور سے، بیان کسی سے بھی نہیں کی، مگر وہ 20ویں صحابی نے جا کر کسی ایک بندے کے سامنے بیان کی۔ اب وہ حدیث سننے والا صحابہ کے بعد کون رہا؟ صرف ایک بندہ۔ اچھا، اب اس ایک بندے نے آگے جب بیان کی تو اس نے 2-3 کو یا زیادہ افراد کو بتا دی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے درجے میں تو بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور سے سنا ہے، لیکن دوسرے درجے میں ہمیں ایک بندہ نظر آ رہا ہے، اس سے اگلے درجے میں بہت سارے افراد نظر آ رہے ہیں۔ تو کسی ایک درجے میں روایت ہوتے ہوئے، کڑیاں بنتے ہوئے کوئی ایک درجہ ایسا آ جائے جہاں پر ہمیں راوی کی تعداد صرف 1 یا 2 نظر آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد۔ اچھا، آپ یہ میں حدیث کی قسمیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ابھی اس کی وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث ضعیف۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا حدیث صحیح کا، تو صحیح کا مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہوتا جو غلط کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بخاری بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب کہ جس میں احادیث صحیحہ جمع کی جائیں۔ احادیث صحیحہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ جن کے تمام راوی، ان کا ضبط بھی درست ہوتا ہے، ان میں کسی قسم کا شذوذ، انکار، یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی۔ میں ان اصطلاحوں کی بھی آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر رہا، یعنی حدیث صحیح بہت اعلیٰ قسم ہوتی ہے، اس کے تمام راوی پرفیکٹ ہوتے ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے؟ حدیث صحیح ہونے کے لیے راویوں میں جو شرائط ہونا ضروری ہے، کہیں پر ان شرائط میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، راویوں میں ان شرائط کی کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس بنا پر ایک درجہ بنتا ہے جسے ضعیف کا درجہ کہا جاتا ہے۔ آج کل کے فیس بک کے زمانے میں، ٹویٹر کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت چلتا ہے۔ حدیث بیان کرو، مثال کے طور پر کوئی اہل سنت کی حدیث ہے، یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ یہ ضعیف کہنے والے ضعیف بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں آج کل، اتنے کمزور دماغی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور ان کی انگلیاں صرف بس چلتی ہیں فیس بک پر یا کسی سوشل میڈیا پر، اور حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے علماء حدیث بیان کرنے میں محتاط ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اگر غلط حدیث بیان کرنے کا مقام یہ ہے کہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو صحیح حدیث کو غلط کہہ دے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ دونوں طرف بات دیکھنی چاہیے نا، خالی ایک طرف کی بات کو سنتے ہیں۔ اگر حدیث غلط بیان کرے گا اس کا عذاب ہے، لیکن اگر صحیح حدیث کو غلط کہہ دیا تو اس کا کتنا عذاب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے لوگ جو معاذ اللہ صرف بغض و عناد کی وجہ سے، اپنے کم علم کی وجہ سے ہر حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، حدیث ضعیف مطلقاً رد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے راویوں میں شرط کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب موضوع تو وہ حدیث ہوتی ہے جو بالکل من گھڑت ہو، یعنی من گھڑت حدیث کیسے پتہ چلتی ہے، اس کے بھی اصول ہیں، حدیث ضعیف کے بھی اصول ہیں، حدیث صحیح کے بھی پورے اصول ہیں، اس پر علماء کی ڈھیروں کتابیں ہیں، ان کے تو نام ذکر کرنے کے لیے شاید پورا گھنٹہ درکار ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات سنیے، ہمارا درس ختم ہو جائے گا آج کا۔ 4 طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ماننی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ قطعی، مضبوط ترین عقیدہ۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ ظنی، یعنی وہ بھی مضبوط ہوتا ہے لیکن قطعی کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے احکام کی، اور ایک قسم ہوتی ہے فضائل کی۔ 4 باتیں آپ یوں سمجھیں، عقیدہ قطعی سے مراد وہ عقیدہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے، وہ کیا ہوگا؟ مضبوط عقیدہ۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا نا، یہ ہمارا قطعی عقیدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ ظنی، مثال کے طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ذرے ذرے کا تو علم عطا نہیں کیا، البتہ کچھ غیب کی باتیں بتائی ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی کچھ غیب کی باتیں وہ مانتا ہے، اکثر باتوں کا انکار کرتا ہے، تو ہم اسے کافر نہیں کہتے، لیکن ہم اسے یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعتی ہے، فاسق شخص ہے، کہ جو اہل سنت کے عقائد ہیں ان کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر بندہ کافر ہو جائے نہ مانے تو، دوسرا وہ عقیدہ کہ اہل سنت سے خارج ہو جائے کم از کم مسلمان رہے گا۔ تیسری چیزیں ہوتی ہیں احکام کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ بولنا، سود نہ لینا، احکام کی باتیں۔ چوتھی چیزیں ہوتی ہیں فضائل کی، جیسے آپ نے صدیق اکبر کے فضائل سنے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ کے بیان کرتے ہیں، علم کے فضائل بیان کرتے ہیں، تجارت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی وہ باتیں جن کا تعلق صرف فضیلت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو یہ پڑھ لے گا اس کو یہ ثواب مل جائے گا، فضیلت کی باتیں۔ اب یہ جو چار طرح کی باتیں ہیں نا، یہ جس طرح قرآن سے ثابت ہوتی ہیں یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہیں، چونکہ ہم تو الحمدللہ حدیث کو دلیل ماننے والے لوگ ہیں نا، ہم تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے بھی اسی طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں جس طرح قرآن سے ہوتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں قسمیں ہیں، درجے ہیں، کوئی صحیح حدیث ہے، کوئی متواتر ہے، کوئی خبر واحد ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی موضوع ہے، تو کون سے درجے کی بات کس اس سے ثابت ہوگی وہ میں آپ کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کی۔ اب سنیے گا، اگر عقیدہ قطعی ثابت کرنا ہو کہ جس عقیدے کو نہ ماننے والے کو ہم کہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے لیے کم سے کم حدیث متواتر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ حدیث متواتر، کہ جس کو ہر درجے میں اتنے لوگ روایت کریں کہ جن کو بندہ جھوٹا نہیں کہہ سکتا، بہت بڑی تعداد ہر درجے میں اس کو روایت کرنے والی ہے۔ اچھا، ایسا عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر کافر تو نہیں کہیں گے، البتہ اہل سنت سے خارج کہیں گے اگر نہ مانے تو، یا اس کو بدعتی کہیں گے، اس کے لیے ہمیں کم سے کم خبر واحد چاہیے۔ خبر واحد میں نے کیا بتائی تھی کہ کسی ایک درجے میں جا کر راوی کی تعداد ایک یا دو رہ جائے، باقی اوپر یا نیچے کے درجوں میں تعداد زیادہ ہی ہو، جو تعداد ریکوائرڈ ہے اتنی موجود ہو، تو وہ کہلاتی خبر واحد۔ تو ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پر انکار کرنے کی بنیاد پر ہم کافر تو نہیں کہتے، البتہ اہل سنت سے خارج کہتے ہیں، اس کے لیے کم سے کم کیا چاہیے؟ خبر واحد۔ اچھا، احکام ثابت کرنا کہ بھئی یہ حکم ہے، یہ کرو ورنہ تو یہ ہو جائے گا۔ بعض چیزیں مستحب کے درجے کی ہوتی ہیں نا، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں احکام، نہیں کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، گناہ ملے گا آپ کو۔ تو احکام ثابت کرنے کے لیے کم سے کم کس درجے کی حدیث چاہیے؟ وہ کم سے کم یا تو صحیح ہو، حدیث صحیح ہو، یا پھر ایک حدیث کی قسم ہے جسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ آپ حدیث صحیح بھی ذہن میں رکھیں تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ کہ احکام ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی حکم کسی کو بتائیں کہ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، تو احکام ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کم سے کم حدیث صحیح چاہیے۔ اور سن لیجئے، فضائل ثابت کرنے کے لیے مولا علی کی یہ فضیلت ہے، صدیق اکبر کی یہ فضیلت ہے، علم کی یہ فضیلت ہے، قرآن پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، تو فضیلت کے لیے حدیث ضعیف بھی چلتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب اگر آپ کہیں دیکھیں کہ جناب حضور کی ہم نے شان بیان کی اور نیچے فیس بک کے کومنٹ میں لکھا ہے حدیث ضعیف ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تو کر سکتے ہیں نا، تو بھئی ہم نے کوئی اس سے عقیدہ قطعی ثابت کیا ہے حدیث ضعیف سے؟ جو آپ یہ بات ہم کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ہم تو صرف فضیلت بیان کر رہے ہیں نا، تو فضیلت بیان کرنے کے لیے حدیث ضعیف بھی چلے گی، لیکن اگر کوئی حدیث سے عقیدہ آپ نکال رہے ہیں جس کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، اب ہم کہیں گے وہ حدیث متواتر ہونی چاہیے۔ یا آپ اہل سنت کا کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، عقیدہ، فضیلت نہیں، عقیدہ، تو اس عقیدے کے لیے کیا چاہیے؟ کم سے کم حدیث خبر واحد چاہیے، خبر واحد۔ اور اگر کوئی آپ حکم ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ حکم ہے، اس کو کرو، اس کو سنو، اس پر عمل کرو، تو اس حدیث اس کے لیے ہمیں کم سے کم کیا چاہیے؟ حدیث صحیح چاہیے۔ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو اس میں حدیث ضعیف بھی ہم قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بنیادی وہ باتیں بتائیں کہ اگر آج کا یہ سیشن آپ کے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو ٹیڑھی قسم کے چھوٹے چھوٹے سے مینڈک ہوتے ہیں نا، بڑے مینڈکوں کی بات نہیں کی، جو چھوٹے چھوٹے سے پھدکنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو آپ ایسے ہی انشاءاللہ کچل کر آگے نکل جائیں گے، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بنیادی سی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا، باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ